اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب سورہ مبارک قدر کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ ابتدائی بحثوں میں ابتدائی مرحلے میں اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے سے بحث کی گئی، جو اختلاف تھا، اختلاف کی وجہ بیان کی گئی، اور پھر ایک جملے میں رفع اختلاف کر دیا گیا کہ جس روایت کو دلیل بنایا جاتا ہے اس سورہ کے کیا ہے مدنی ہونے کی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ روایت شان نزول نہیں ہے بلکہ آیت کی تطبیق ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اس سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت ہے، اس سورہ کی قراءت کا جو ثواب ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ دو روایتیں ذکر کی تھی، ایک پیغمبر اسلام کی اور دوسری امام محمد باقر علیہ السلام کی، ٹھیک۔ پھر دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ سارے اجر و ثواب، یہ ساری فضیلتیں ان کے لیے ہے کہ جو سورہ کے محتوا اور سورہ میں بیان کیے گئے دستورات، اصول، قاعدے، قانون پر عمل کرتا ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہے کہ خالی قرائت پہ اکتفا کرتا ہو۔ چلیں، آج بات پہنچی ہے خود سورہ مبارک قدر کی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک۔ ترجمہ دیا ہوا ہے، بنام خداوند بخشندے مہربان، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم، یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، و تو چه میدانی شب قدر چیز، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر بہتر از ہزار ماہ، لیلۃ القدری خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتگان و روح در آن شب، کہنے کہ فرشتے اور روح اس رات میں باذن پروردگار شان، اپنے رب کی اجازت سے، برائے تقدیر ہر کار کی تقدیر اور تعین کے لیے نازل می شوند، نازل ہوتے ہیں۔ شبیس مملو السلامت و برکت و رحمت تا طلوع صبح، یہ حتی مطلع الفجر، یہ ایسی رات ہے کہ جو سلامتی سے، برکت و رحمت سے بھری ہوئی ہے، صبح کے طلوع تک، ٹھیک۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر، شب قدر شب نزول قرآن، قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے، یہی اصل موضوع بھی ہے اس سورہ کا، اور اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے سورہ قدر بھی پڑا ہے، ٹھیک۔ از آیات قرآن بخوبی استفاده می شود کہ قرآن مجید در ماہ مبارک رمضان نازل شده است، کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ اچھی طریقے سے واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، یہ استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ یہ آیت باقاعدہ طور پہ ظاہر الفاظ یہی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔
وظاہر ان تعبیر آنس کی تمام قرآن در این ماہ نازل گردید۔ کہہ رہے ہیں کہ آیت کی جو تعبیر ہے اس کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن، مکمل قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، ایک بحث ہے، سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید، قرآن کریم کب نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، آیتوں کا جائزہ لیں گے تو آیتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن ماہ مبارک رمضان میں یہ آیت، اور پھر رمضان تو ایک مہینے کا ہوتا ہے، کیا پورے ایک مہینے میں نہ؟ اب سورہ قدر آ جاؤ تو سورہ قدر میں کیا ہے؟ مہینے میں سے لیلۃ القدر کی تعین کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آتی ہے اس شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو دو چیزیں تو مشخص ہو گئیں، ایک مہینہ مشخص ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں، ٹھیک، دوسرے رمضان کے مہینے میں کس وقت؟ شب قدر میں، وقت کی تعین ہو گئی، مہینے کی تعین۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے، یہ مکمل قرآن نازل ہوا ہے یا قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے، یا یہ کہ شب قدر میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے؟ یہ بڑی جنجالی بحثیں ہیں بھائی۔ آپ علوم قرآن میں جائیے تو علوم قرآن میں نزول قرآن کے حوالے سے کیا ہے؟ اختلافات، الگ الگ نظریات، الگ الگ خیالات آپ کو ملیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں جو نزول قرآن کی گفتگو کی گئی ہے وہ پورے قرآن کے نزول کی گفتگو کی گئی ہے، یعنی پورا قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ ٹھیک، بعض کہتے ہیں کہ نا رمضان کے مہینے میں شب قدر میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے کیا ہے؟ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے نا، وہاں پورے قرآن کے نزول کی گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ اب یہ الگ الگ بہر صورت، ادھر علوم قرآنی والی جو بحثیں ہیں اس کو ایک جانب رکھیے، یہاں اس تفسیر میں کیا کچھ بیان کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے کہ در نخستین آئے سورہ قدر می افزاید ما آن را در شب قدر نازل کر دیم۔ دیکھیں اوپر جو آیت دی گئی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں رمضان کی بات تھی۔ ظاہر آیت اور آیت کی جو تعبیر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب جب سورہ قدر میں آئیں گے تو سورہ قدر کی جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ گرچہ در این آیت صریحاً نام قرآن ذکر نشدے، کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ سورہ قدر کی جو پہلی آیت ہے اس میں قرآن کا نام نہیں آیا ہے۔ کہاں قرآن کا نام آیا ہے؟ ضمیر آئی ہے، انا انزلناہ، نہیں انا انزلنا القرآن، ٹھیک ہے، تو قرآن کا نام نہیں آیا ہے، لیکن مسلمہ ضمیر انا انزلنا بقرآن بازمی گردد، لیکن یہ بات اتفاقی ہے، مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ انا انزلناہ میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع قرآن ہے، وہ قرآن کی طرف پلٹے گی۔ وَإِبْهَامِ ظاہری آن برائے بیان عظمت و اہمیت آنس۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اس کا مرجع قرآن ہے تو قرآن کو ہی لائے ہوتے، کہتے ہیں انا انزلنا القرآن فی لیلۃ القدر، ضمیر کیوں لائے ہیں؟ کہا ضمیر کو اس کی عظمت کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ضمیروں کا استعمال
اہمیت کو، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی کی تعظیم کرنی ہوتی ہے، کسی کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو قرآن کی عظمت کی خاطر، اس کی اہمیت کی خاطر کیا ہے؟ قرآن کا ذکر نہیں آیا ہے، ضمیر کو بیان کیا گیا ہے، ضمیر کو لایا گیا ہے۔ کہہ رہے کہ ابہام ظاہری آن، کہہ رہے کہ یہ جو آیت میں ابہام رکھا گیا ہے، مبہم ہے، قرآن کا نام نہیں آیا ہے، برائے بیان عظمت و اہمیت انس، یہ اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اگر لفظ قرآن آیا ہوتا تو یہ عظمت اور یہ اہمیت ظاہر نہیں ہو پاتی جو ضمیر لانے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ چلیں بار سورہ تعبیر بے انا انزلنا یعنی ما آن را نازل کر دیں، نیز اشارے دیگری بے عظمتیں ان کتاب بزرگ آسمانی اس کی خداوند نزول آن را بے خودش نسبت دادے۔ کہہ رہے ہیں کہ انا انزلنا، جو یہ تعبیر ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن کی عظمت کی طرف دوسرا اشارہ ہے۔ قرآن کی عظمت کو ایک تو ابہام ظاہر کر رہا ہے، ابہام کی قرآن کا نام نہیں لایا گیا، اس کی جگہ پہ ضمیر، تو یہ ضمیر قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ دوسرے یہ جو تعبیر ہے انا انزلنا کی، اللہ قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف جو دے رہا ہے، یہ خود اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ ایک تاکید ہے اس کی عظمت کی۔ تو انا انزلنا یہ جو تعبیر ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ ایک دوسرا اشارہ ہے اس عظیم آسمانی کتاب کی عظمت کے لیے کہ خداوند نزول آن رب خودش نسبت دادے، کہ خداوند متعال نے اس کی نسبت اپنی طرف دی ہے، کہا انا انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ ٹھیک، تو قرآن کے نزول کا اپنی جانب اشارہ کرنا، نسبت دینا کیا ہے؟ یہ اس کی عظمت کی دوسری نشانی ہے، یا اس کی عظمت کی تاکید ہے۔ مخصوصاً بصیغہ متکلم مع الغیر کی مفہوم جمعی دارد و دلیل بر عظمت است، خاص طور سے جو انزلنا کا ہے، نہیں کہا نزلتو، انزلتو نہیں کہا انزلتو واحد متکلم کا صیغہ، بلکہ متکلم مع الغیر کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ جو جمع کا مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک، اگر خدا چاہتا تو متکلم وحدہ کا صیغہ لا سکتا تھا، کہتا انا انزلنا نہیں، انزلتہ ہے نا، لیکن متکلم مع الغیر کا صیغہ، جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ کہ جو جمع کا مفہوم رکھتا ہے، یہ بھی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ جب کسی کی تعظیم مقصود ہوتی ہے تو وہاں جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ جیسے فارسی زبان میں نہیں کہا جاتا کسی کا احترام، کسی کی عظمت بیان کریں تو شما استعمال کرتے ہیں، جبکہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، ضمیر ہے نا، جبکہ تو بولنا چاہیے، جہاں تو بولنا ہو وہاں شما کیوں لایا جاتا ہے؟ ایسے ہی یہاں پہ عربی زبان میں ہے کہ اگر متکلم واحد ہو اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہو، یا جب وہ اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اپنے لیے متکلم وحدہ کا صیغہ استعمال نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ متکلم مع الغیر، جمع متکلم کا صیغہ۔ ٹھیک، ہاں،
نزول آن در شب قدر همون شبی که مقدرات و سرنوشت انسانها تعیین می شود. دلیل دیگری بر سرنوشت ساز بودن این کتاب بزرگ آسمانی است. اس کتاب کی ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اس رات میں نازل کیا ہے کہ جو رات مقدرات کی شب ہے، مقدرات کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مشیت اپنے بندوں کے مقدرات کو معین کرتی ہے، کسے کیا ملنا ہے، کسے کیا دینا ہے، اسی رات میں طے کیا جاتا ہے نا۔ تو اس ایسی بابرکت شب کہ جس میں انسان کے مقدرات معین کیے جاتے ہیں، اس عظیم کتاب کو بھی اسی مقدرات کی شب میں نازل کیا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے مقدرات میں اس عظیم کتاب کی کیا ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جب انسان اس آسمانی کتاب سے جڑا رہے گا تبھی اس کی تقدیر روشن ہوگی۔ کہ نزول آن در شب قدر، قرآن کا شب قدر میں نازل ہونا، یہ قدر، شب قدر کیا ہے؟ ہمون شبی کے، وہی رات کے مقدرات و سرنوشت انسان ہا، جس میں انسان کے مقدرات اور انسان کی تقدیر تعین می شود، معین کی جاتی ہے۔ دلیل دیگری بر سرنوشت ساز بودن ان کتاب، یہ ایک دوسری دلیل اس آسمانی اور عظیم کتاب کے کیا ہے؟ مقدر ساز ہونے کی ہے۔ یعنی شب قدر کی تعین اس کتاب کے نزول کے لیے اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ انسان کے تقدیر میں، انسان کے مقدر بننے میں کیا ہے، اس کتاب کا اہم نقش اور رول ہے۔ اس کتاب کے بغیر انسان اپنا مقدر روشن نہیں کر سکتا، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتا۔ انسان کی تقدیر میں اس آسمانی کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ از زمین میں کردن این آیه به آیه شریف بقرہ نتیجے گیری می شود۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سورہ قدر کی ان آیتوں کو سورہ بقرہ کی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، شہر رمضان الذی والی، ٹھیک مولانا، تو نتیجہ یہ حاصل ہوگا کہ شب قدر در ماہ مبارک رمضان است۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ شب قدر کیا ہے، سال کے کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے۔ کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے، ٹھیک۔ تو مہینے کی تو تعین ہو گئی کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، 29 شبیں آتی ہیں، تو ان میں سے کون سی شب شب قدر ہے؟ اب یہ ایک بحث رہ جائے گی۔ از زمین میں کردن ان آیے بے آیے سورہ بقرے کریں کہ اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان دونوں آیتوں کو جب جوڑیں گے، ساتھ ملائیں گے، سورہ قدر کی آیت کا جب ضمیمہ کریں گے سورہ بقرہ کی آیت کے ساتھ، تو نتیجہ گیری می شبت، تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ شب قدر در ماہ مبارک رمضان است، کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ اما کدام شب است، لیکن رمضان کے مہینے کی کون سی رات شب قدر ہے؟ از قرآن چیزی در این مورد استفادے نمی شود، قرآن میں اس کے سلسلے میں کسی آیت سے استفادہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہوا ہے کہ شب قدر رمضان کی کون سی شب ہے۔ شب قدر رمضان میں تو ہے، لیکن رمضان کی کون سی شب اور کون سی رات ہے، یہ کسی آیت سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ بلے روایات در ان بارے بحث فراوان کرنا، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن روایتوں میں شب قدر کی تعین کے سلسلے میں بڑی بحث کی گئی ہے کہ شب قدر رمضان کی کون سی رات ہے۔
در پایان تفسیر این سوره به خواست خدا در این زمینه وسائل دیگر سخن خواهیم گفت. در این زمینه و مسائل دیگر سخن خواهیم گفت. کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر کے آخر میں بخواست خدا کی مشیت اور اس کے ارادے سے انشاءاللہ در ان زمینے اس سلسلے میں، کس سلسلے میں کہ رمضان کے مہینے کی کون سی رات شب قدر ہے، وہ مسائل دیگر اور جو دوسرے مسائل ہیں سخن خواہیم گفتگو کریں گے، بحث کریں گے انشاءاللہ. یہ بات مجمل نہیں رہے گی کہ شب قدر رمضان کی کون سی شب ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی. چلیں بس کریں، یہاں تک کافی ہے.